سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم کاکڑ نے الوداعی تقریب سے خطاب کرتے کہا کہ وکالت شروع کی تو کہا گیا چوکیدار کے بیٹے ہو کہیں ٹھیلا لگا لو، عدالت آنے کے لیے پیسے نہ ہوتے تو پیدل سفر طے کرتا۔ دیکھو بات سنو، میرے دل میں تو جانتا ہی نہیں تھا ان کو، میرے دل میں ان کے لیے بہت عزت اور احترام۔ ایک بات بچے یاد رکھیں، خدا کی قسم آپ ڈٹرمنڈ ہوں، آپ بھلے ہاشم کاکڑ صاحب جیسے حالات سے گزرے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، پوری کائنات آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے گی۔ ڈونٹ سرنڈر۔ اور بالکل نہیں، یہ گھٹیا کام ہے۔ میرے ایک دوست ہیں پی ایچ ڈی باٹنسٹ ڈاکٹر عطاء الرحمان کے ساتھ وہ ان کا ہے اشتراک، باٹنسٹ ہیں بہت بڑے، ڈاکٹر فیاض۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہاں جو بھوکا مر رہا ہے اس کو مرنے دو۔ یہاں اس وقت بہت پرانی بات، انہوں نے کہا ان کے ساتھ ہمدردی چھوڑ دو، کام چور لوگ ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم دونوں اتنے اتنے پیسے ڈالتے ہیں، مینج آپ کرو، چونکہ میں زیادہ کراچی ہوتا ہوں۔ آفر کیا تھی کہ جی ہم ایکس نمبر آف پیپل 10 20 30 40 بالکل جو ویلے بیٹھے ان کو ریڈیاں لے کے دیں، دونوں آپس میں پیسے پول کر کے ان کو لاکھ لاکھ روپیہ دیں، اور انہوں نے کہا صبح سویرے بھی مطلب سبھی ارلی منڈی جاؤ، فروٹ لاؤ، فلانا بیچو۔ یہ مرضی سے بھوکے مرتے ہیں۔ ایک تو یہ میں نے کئی خبریں پڑھی ہیں، فلاں انہوں نے کہا جی نہیں اسی بھوکے مر جائیں گے، اسی پنڈ نہیں چھڑنا۔ فلاں سندھیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ دریا پار ہوگا تو کہتے ہیں جی پردیسی تھی گئے ہیں۔ تو یہ روشن مثالیں ہیں۔ ہاشم کاکڑ صاحب جیسے لوگ جو ہیں، وہاں کاکڑ تو ایک اور بھی یاد آیا مجھے جنہوں نے ویٹ شیٹ ایکسپورٹ کی تھی، اس کو چھوڑو، یہ مثال ہے، یہ ہے کاکڑ۔ یہ بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے محروم، جن کے پاس استطاعت نہیں تعلیم کی، وہ اگر اس کو ان حالات کو چیلنج سمجھ کے قبول کر لیں تو قدرت ان پہ اتنی مہربان ہوگی جتنی جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب پہ ہوئی۔ بدترین حالات میں بھی بندہ ہو رستے نکال لیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے راہ و سنگ، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ کسی متمول گھر میں جنم لے کے یہ وہ سارا، وہ تو ہر چول کر سکتا ہے۔ ایکسلنٹ، یہ رول ماڈل ہیں ہمارے۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، اخباری رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA نے پاکستان کے دورے کے دوران پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو دنیا کے کامیاب ترین پروگراموں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ ناکام ترین بنانا ہے اس کو، سویلینز کو دے دو، سیاستدانوں کو دے دو، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، ایتھے ہی پاٹ جائے گا۔ دیکھو، اور مصیبت یہ ہے، اب میں جن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ان کا کام نہیں بیسکلی، لیکن جو ملک نامساعد ترین حالات میں ایٹم بم بنا سکتا ہے، وہ بچے نہیں پڑھا سکتا، وہ لا اینڈ آرڈر نہیں سنبھال سکتا، یہ چاہتے ہی نہیں۔ اسٹیٹ کچھ کرنا چاہے نا، دیکھو بات سنو، میں ایک دفعہ وہ ڈاکٹر مجاہد کامران تھے وائس چانسلر میرے یونیورسٹی کے پرانے دوست سینئر تھے، ان کے گھر گیا تو آگے ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ اچھا، میں اس بات پہ چڑا کرتا تھا کہ کیوں پھدکتے ہو ایٹم بم بنانے پہ؟ ایٹم بم تو استعمال ہو چکا پاکستان بننے سے پہلے، اتنا نہ پھدکو، یہ تمہاری ایجاد نہیں ہے۔ اچھا، تو میں اندر داخل ہوا وی سی ہاؤس میں، پنجاب یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، سامنے ڈاکٹر عبدالقدیر اللہ بخشے، بلکہ میں کہوں گا ان کی میری ایک یادگار تصویر بھی ہے اس مومنٹ کی، وی سی صاحب نے مجھے وہ پریزنٹ کی تھی تصویر۔ میں باہر نکل آیا، میں نے وہ کسی ملازم کو کہا، میں نے کہا یہ اپنا ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب کو بلاؤ باہر۔ میں کہ یار محنتیں دس جانا کہ قدیر خان صاحب بھی آئے، تو مجھے کہتے کیوں کیا ہوا؟ میں کہ یار میں تو یہ کہہ چکا ہوں، کس بات پہ ٹاپتے ہیں، یہ وہ کون سی توپ چلائی ہے، نقل کی اور یہ کیا وہ کیا۔ وہ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، یہ نہیں کر، بحث کر کے مجھے زبردست
ڈاکٹر صاحب اٹھے, اتنی محبت سے ملے, اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ میرا خیال ہے وہ مسلسل میرے ساتھ گفتگو میں رہے, اور انہوں نے کہا کہ حسن یو آر دا اونلی ون ان دس کنٹری جس نے یہ بات اٹھائی ہے, اور آپ 100% سچ کہہ رہے ہو. ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم نے بہت کم وسائل اور بہت نامساعد حالات میں ایٹم بم بنایا. بات آپ ٹھیک کر رہے ہو, یہ ہے ریئل ایجوکیشن. تو سبحان اللہ بھائی. تو اسٹیٹ چاہے کر سکتی ہے, لیکن جو کام اس ملک میں نہیں ہو رہا ہے وہ اسٹیٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہی, اور یہ سیاستدان لوگوں کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. چونکہ غلاموں سے ووٹ بٹورنا آسان ہے. ایک آدمی جو اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا, کوئی ٹوٹا پجا کن ٹوٹا جائے گا, میں نے ایم پی اے وغیرہ دا کینڈیڈیٹ ووٹ لین, وہ تو کھول کے ملنا پسند نہیں کرے گا. اگر وہ اپنے پیروں میں اس کے ان کے سروں پہ چھت اپنی نہیں ہوتی, پیروں کے نیچے زمین اپنی نہیں ہوتی, وہ بیچارے کیا کریں؟ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ضمیر شمیر کا پتہ نہیں ہوتا, ختم ہو گئی بات. اسی لیے ایٹم بم بنا لیا ہم نے, اور اس کو کمپلیمنٹ بھی ملا کہ جیسے وہ کیا آپ نے کہا کہ ہاں تو اس کا سارا وہ معاملہ وہ بھی اپریشیٹ ہوا ہے. تو بچہ نہیں پڑھا سکتے, وجہ یہ کام ہے سیاستدانوں کا. اور یہ جو ہے نا میں نے بٹن دبایا تھا تو فلانا کیا تھا, بوگس. جنہوں نے اس پروجیکٹ کی, ایک ویژنری ذوالفقار علی بھٹو, اس نے کام, بلکہ اس سے پہلے بھی یاد رکھنا یہ سارا کریڈٹ بھٹو کو نہیں جاتا, پہلے بھی یہ سلسلہ شروع تھا. بھٹو نے باقاعدہ پھر کام کا آغاز کیا, اس کے بعد تو پھر جنہوں نے بنانا تھا انہوں نے بنایا, اور جنہوں نے اس کی حفاظت کرنی تھی حفاظت کی, جس کو چلانا تھا آگے چلایا. چلو چھوڑو, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. حسن صاحب آگے چلتے ہیں. بھارت میں پناہ گزین سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے بنگلہ دیشی حکومت کو دھمکی دی ہے کہ وہ واپس آ کر انتقام لیں گی. دیکھو, یہ جو حسینہ واجد صاحبہ ہیں, ان کو اپنے باپ اور ہمارے مرد مومن مرد حق ضیاء الحق اس کا بھیانک انجام ذہن میں رکھنا چاہیے. پتہ نہیں یار, حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. بات مانو, ان کی بات سنو. کوئی مسلمان کسی مسلمان سے انتقام کا اگر سوچتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا اس نے فتح مکہ پہ حضور کی طرف سے عام معافی نہیں پڑی, اس کی تاریخ نہیں پڑی, یا وہ اس واقعے کو سچ نہیں سمجھتا. حد ہو گئی بات سنو. حضور کا تو خیر معاملہ ہی اور ہے. حضرت عمر وہ ایک دفعہ کسی بات پہ کسی غلط فہمی میں انہوں نے کوئی چند کوڑے کسی بندے کو, ہی فورسڈ ہم کہ اتنی ہی طاقت سے مجھے مارو, اس سے زیادہ مارو. میگنانیمٹی یہ عرب ہو گیا. چھوڑ بات سنو, ایک پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, میں نے کوئی ویڈیو تو نہیں دیکھی اس کی. پورس اور سکندر, when پورس واز ڈیفیٹڈ, تو الیگزینڈر نے پوچھا, ایک کتابوں میں پڑھا ہے یار, مجھے تو نہیں پتا. اس نے کہا کیا تیرے ساتھ کروں؟ تو اس نے کہا وہ جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں, ختم. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. پورس کو اس نے, تو یہ پتہ نہیں کس کلاس کے لوگ ہیں حسینہ واجد. مجھے تو سچی بات ہے, مجھے لوگوں کی شکلیں دیکھ کے نا ایک وائبس آتی ہیں, اس لیے میری زندگی میں کوئی چول ہے نہیں. اس عمر تک آتے آتے میں بچپن کے دوستوں سے لے کے اپنی اس عمر تک کے قبر کنارے تک کے دوستوں کو میں نے بنائے کم ہیں, وہ علیحدہ بات, مجھے ایک چول نہیں ملا. تو یہ پتہ نہیں کس طرح کی ذہنیتیں ہوتی ہیں. میں انتقام لوں گی, لے انتقام, تیرا تو حساب برابر ہو گیا نا, ٹھنڈ پہ گئی ہے. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.